الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقي. أخرجه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدنی علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے ہم پر یہ عشرہ ہمیں عطا فرمایا اور ہم پر اپنی رحمتوں کو نشاور فرمایا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں مذہب اسلام کی تعلیمات کو دے کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ میں
عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیے جانے والے مسنون اعمال میں سے ایک عمل یہ بتایا گیا تھا کہ اس عشرے کے آخری دن میں ہمیں جو ہے قربانی کرنی ہوتی ہے. اسے جو ہے مجمل طور پر یوں ہی بتا کر گزرا گیا تھا اور پچھلے جمعہ میں بیان کیا گیا کہ انشاءاللہ آنے والے یعنی آج کے اس خطبے میں قربانی کے تعلق سے اس کے مسائل کو جو ہے واضح کیا جائے گا اور اس کے مسائل کے تعلق سے جو ہے کچھ گفتگو کی جائے گی. قربانی یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرو. یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا, یہ موقع سال میں صرف ایک مرتبہ ہاتھ پہ آتا ہے اور اس موقع کو ہمیں غنیمت تصور کرنا چاہیے اور قربانی جیسی عظیم عبادت کو جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے سر انجام دینا چاہیے. قربانی کہتے کسے؟ قربانی کہتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جو جانور ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرتے ہیں, جس جانور کا خون ہم اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے بہاتے ہیں, اسی چیز کو قربانی کہتے ہیں. یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا تو انہیں جو یہ مرتبہ ملا اللہ رب العالمین سے دوستی کا, کیا یہ یوں ہی ملا کہ انہوں نے جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی آزمائشوں میں مبتلا نہیں ہوئے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے کہ جو جس بھی آزمائش میں اللہ رب العالمین نے انہیں مبتلا کیا اس آزمائش میں وہ کھڑے اترے اور اللہ رب العالمین نے جو بھی چاہا اللہ رب العالمین کے اس چاہت پہ اس آزمائش میں کھڑے اترے اور اللہ رب العالمین کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے کہ ایسے علاقے میں پیدا ہوئے کہ جو پورا علاقہ جو ہے بت پرستی میں مبتلا تھا, ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ وہ گھرانہ بت پرستی کا گھرانہ تھا اور صرف بت پرستی کا گھرانہ ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر جس کا نام تھا وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا تھا اور بیچا کرتا تھا. ایسے گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, لیکن اللہ رب العالمین نے ہدایت انہیں دی, انہوں نے اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑنا پڑا, وہ چھوڑ کر نکل گئے اور پھر اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 80 سال کی تھی, انہیں کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے جو ہے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ رب العالمین جو ہے انہیں بشارت سناتا ہے کہ تمہیں جو ہے ایک بردبار لڑکے کی بشارت ہے. اب پھر اس لڑکے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آزمائشیں لینا شروع کر دیا. بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں, 80 سال کی عمر ہو چکی ہے, بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا کوئی نہیں تھا, کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے ایسے بڑھاپے میں انہیں اولاد دی. اب جب اولاد دی تو ظاہر سی بات ہے اولاد جو ہوتی ہے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. ہم اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ چیز جو ہے ماں باپ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی. سب سے پہلی آزمائش کہ بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ. چھوڑ کر آتے ہیں, بیوی پوچھتی ہے کہ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے. آخر بیوی کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو بیوی کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ رب العالمین پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف چلا جاؤں گا, میرا رب جو ہے میری صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گا, میرا رب جو ہے مجھے ہدایت عطا کرے گا, مجھے کیا سچ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے میرا رب میرے اندر طاقت و قوت عطا کرے گا.
ربی هب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت سنائی۔ اس لڑکے کے تعلق سے اب آزمائش اللہ رب العالمین نے لی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، سوچ سمجھنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے خواب میں دیکھ رہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی مجھے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ فانظر ماذا ترى، تو اے میرے بیٹے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ اے ابا جان، آپ وہ کر گزریے جس چیز کا آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ آزمائش ہے۔ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک وحی ہوتے ہیں۔ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ وہ سچائی پر اٹل ہوتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ ابا جان، اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، اللہ رب العالمین نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جاتے ہیں، چاقو کو رکھتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، پیشانی کے بل لٹاتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے جو ہے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ آزمائش ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں، بڑی دعا کے بعد جب ایک اولاد ملی، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اسے بھی ذبح کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس ایک اولاد کو بھی جو بڑھاپے کی لاٹھی تھی اسے بھی جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے ہر سال کئی مسلمان جو ہے ملک کے اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے اس 10 ذی الحجہ کو اسی چیز کا ثبوت پیش کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ قربانی ہے جو ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا، جس شخص کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا، کہ سب سے پہلے آج کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، هذا نصلی، کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، یعنی عید کی نماز پڑھیں گے جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ثم نرجع فننحر، پھر اس کے بعد جو ہے ہم عیدگاہ سے اپنے اپنے گھر کو لوٹیں گے، اور فننحر، اور پھر ہم جو ہے اپنی اپنی قربانیوں کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کریں گے۔ من فعله فقد اصاب سنتنا، جس شخص نے ایسا کیا یعنی پہلے نماز پڑھی اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد آیا اور اپنے ذبیحے کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کیا، تو گویا کہ اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اسے جو ہے ہماری سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ومن ذبح قبل، اور جو شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر دے گا، فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو وہ ایک قربانی کا گوشت نہیں ہوگا، وہ قربانی مانی ہی نہیں جائے گی، وہ تو ایک عام گوشت ہوگا جو اس نے کھانے پینے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا ہے۔ لیس من النسک فی شیء، اور جو شخص قربانی سے پہلے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا تو اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ یہ قربانی ہے جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔
اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ تم میں سے ہر گھر والوں پر ایک سال میں ایک مرتبہ جو ہے اضحیہ ضروری ہے، عید کی قربانی جو ہے ضروری ہے۔ یعنی جو شخص تم میں سے استطاعت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک جانور خرید دے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اسے ذبح کر دے، اسے قربان کر دے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ جو ہے قربانی کرے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے قربانی واجب ہے، ضروری ہے، اسے جو ہے مفر نہیں ہے قربانی سے۔ ہاں، جو غریب ہے، جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو اس کے لیے جو ہے رخصت دی گئی ہے کہ وہ اگر نہیں کرنا چاہتا، اس کی استطاعت نہیں ہے تو نہ کرے، لیکن جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ایسے موقع پر یاد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی اتنی استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی، ہمارے عیدگاہ میں حاضر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ وعید سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب ہم نے یہ جانا کہ قربانی یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم عبادت ہے تو اس کے کچھ احکام و مسائل بھی ہوں گے کہ ہمیں کیسا جانور ذبح کرنا ہے، جانور کے اندر کن کن عیوب کا نہ ہونا ضروری ہے، اور جانور جو ہے کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام و مسائل ہمیں عطا کیے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ان مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے تو وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ یعنی بہیمۃ الانعام کا معنی اگر دیکھا جائے تو مفسرین اس کے معنی میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہے، یعنی جوڑا جوڑی مذکر مؤنث، گائے ہے مذکر مؤنث یعنی گائے اور بیل، اسی طرح سے بھیڑ، بھیڑیا اور بکری مذکر مؤنث، یعنی کل جو ہے ملا جلا کر 8 جنس ہے مذکر اور مؤنث، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ 4 قسم کے جانور مذکر مؤنث، تو اس کا جو ہے ڈبل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے اونٹ ذبح کرے، اور اگر کوئی شخص اس میں مؤنث کو ذبح کرنا چاہتا ہے اونٹنی کو، تو اونٹنی ذبح کرے، کوئی شخص گائے ذبح کرنا چاہتا ہے تو گائے ذبح کرے، کوئی شخص اس کا مذکر ذبح کرنا چاہتا ہے یعنی بیل ذبح کرنا چاہتا ہے تو بیل ذبح کرے۔ تو اسی طرح سے جو ہے کل ملا جلا کر 8 جانور ایسے ہیں کہ جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقوں کو متعین کر دیا۔ یعنی یہ امت آخری امت ہے، امت محمدیہ ہے، اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ان میں بھی قربانی تھی، اور ان کی قربانی کے طریقے جو ہے اللہ رب العالمین نے متعین کر دیے تھے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ لوگ جو ہے ان چوپایوں پر اللہ رب العالمین کا نام لے جنہیں اللہ رب العالمین نے جو ہے انہیں عطا کیے ہیں، اور انہیں جو ہے اللہ رب العالمین نے دے رکھے ہیں، رزق جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اب یہ جو بہیمۃ الانعام ہے، آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام کا جو ذکر ہے، تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہے، گائے ہے، اور اسی طرح سے بھیڑ اور بکری ہے۔ اور بعض دوسری جگہوں پر جہاں پر بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر جو ہے بہیمہ میں الگ تفسیر کی گئی ہے اور انعام میں الگ تفسیر کی گئی ہے۔ بہیمہ کہتے ہیں کہ ہر 4 پیر والا جانور، پھر چاہے وہ شیر ہو، چاہے چیتا ہو، چاہے ہرن ہو، یا بکری ہو، اونٹ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب اس کے ساتھ انعام کا ذکر آتا ہے بہیمۃ الانعام، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹ ہو، گائے ہو مذکر مؤنث،
بکری ہو مذکر مؤنث اور اسی طرح سے بھیڑ ہو مذکر یا مؤنث. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ہم قربانی کرنا چاہے استطاعت ہے تو انہی چند اقسام کے جانوروں کو ہمیں قربانی میں قربان کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور جانور کو جو ہے جانور کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے قربانی کا دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ جانور کون سا ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے. خصوصاً ایک روایت کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیبوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو یا جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، ایسا جانور بھی قربانی میں قربان نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کو عید میں قربانی عید الاضحیٰ میں ہم قربان نہیں کر سکتے. کون کون سے ہیں؟ العوراء بین عورها، کہ ایسا بھیگا جانور جس کا بھیگا پن ظاہر ہو، یعنی بھیگا جانور ہم قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اسی طرح سے والمریضۃ بین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے بیمار ہے، تو ایسی صورت میں یہ بیمار جانور ہم ذبح نہیں کر سکتے، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. والعرجاء بین ضلعها، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، پیر ٹوٹا ہوا ہو، جائز نہیں ہے. لنگڑ کر چل رہا ہو، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ جانور بھی قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہے. والکثیر الذی لا تنقی، اور اسی طرح سے ایسا کمزور دبلا پتلا اور لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں کوئی گودا ہی نہ ہو. اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کا گودا سوکھ گیا ہو، یا وہ جانور جو ابتدا سے ہی بالکل دبلا پتلا کمزور لاغر جانور ہے، تو ایسے جانور کو جو ہے قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک روایت ملتی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے کھلا پلا کر. جب ہم خریدتے تھے قربانی کے لیے تو اسے اتنا کھلاتے تھے کہ وہ جانور جو ہے موٹا تازہ ہو جاتا تھا. اور پھر یہ عمل جو ہے مسلمانوں میں رائج ہے، مسلمان اس عمل کو کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ان روایات سے کہ عیب دار جانور کی قربانی جو ہے جائز نہیں ہے، شریعت نے اس چیز سے جو ہے ہمیں منع کیا ہے. اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا 2 دانتا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کے جو 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور جو 2 دانت نئے آتے ہیں، تو جانور کا 2 دانتا ہونا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو قربانی میں، الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الطعام او كما قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں 2 دانتا جانور نہ ملے تو ایسی صورت میں تم 1 سال کا بھیڑ یا دمبا تم ذبح کر سکتے ہو. وہیں پر ایک اور روایت ایسی ملتی ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 1 سال کا بھیڑ جو ہوتا ہے، جو 2 دانتا نہیں ہے، وہ کافی ہو جائے گا. لیکن اس سے علماء جو ہے ان دونوں روایات کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے 2 دانتا جانور ہی ذبح کرے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر ایسی مصیبت آ جائے، مجبوری آ جائے کہ اسے 2 دانتا جانور ملے ہی نہ، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 1 سال کا بھیڑ یا دمبا ذبح کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہے 2 دانتا جانور جو ہے ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اگر نہ ملے، آس پاس کے علاقوں میں نہ ملے، تو ایسی صورت میں اگر 1 سال کا دمبا یا بھیڑ ہے تو اسے ہم ذبح کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ملتی ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے اگر ہم کوئی چھوٹا جانور ذبح کرتے ہیں، مان لیجئے بکرا ہو یا بکری ہو یا دمبا ہو، بھیڑ ہو یا اس کا مؤنث ہو، تو ایسی صورت میں وہ صرف ایک فرد کی طرف سے نہیں بلکہ وہ ایک پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو جائے گا، وہ ایک جانور. اگر جوائنٹ فیملی ہے اور سب کا کچن ایک ہے تو ایسی صورت میں پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جائے گی. اور اگر کچن الگ الگ ہے
مان لیجئے کہ دو بھائی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، دونوں کے کچن الگ ہے، دونوں کے پکوان الگ چل رہے ہو، تو ایسی صورت میں دونوں بھائیوں کو اپنی اپنی قربانی الگ الگ دینی پڑے گی. اور اگر کچن ایک ہے، پورا سب کچھ ایک ہے، تو ایسی صورت میں ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی. حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قربانی کس طرح ہوا کرتی تھی؟ تو بیان کرتے ہیں، جواب دیا انہوں نے کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیت، کہ ایک آدمی جو ہے اپنے طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ خود بھی کھاتے تھے اس میں سے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے. حَتَّى يَتَبَاهَ النَّاسِ، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے، اور جب فخر کرنے لگ گئے تو فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، تو معاملہ ابھی ایسا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو. یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عطا بن یسار رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی ایسی ہوتی تھی کہ ایک شخص جو ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری بھی ذبح کرتا تھا، وہ خود بھی کھاتا تھا، اس میں سے دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. لیکن یہ معاملہ چلتے رہا، یہاں تک کہ زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے، اور جہاں پر فخر کی بات آتی ہے تو وہاں پر ایک چیز اور آ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے. اور جب ہماری عبادتوں کے اندر ریاکاری آئے گی، ہماری عبادتیں فخر کے لیے ہونے لگے گی، تو ایسی صورت میں ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری عبادتوں کا کوئی ثواب ہمیں نہیں ملے گا. اس لیے کہ ریاکاری یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہماری عبادتوں کو برباد کر دیتی ہے، ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے ہمیں ملتا نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، بے شک میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میری پوری کی پوری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی ہماری قربانی کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے تو ہماری عبادتیں کسی بھی کام کی نہیں، ہماری ان عبادتوں پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور خصوصاً جب ہماری عبادتوں کے اندر ریاکاری داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں ریاکاری سے وہ عمل، وہ عبادت کا بھی ثواب نہیں ملے گا، اور جو دوسرے ہمارے نیک اعمال ہوگے ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی اجر جو ہے ضائع ہو جائے. لہذا ہم جب قربانی کریں تو ہمیں جو ہے فخر نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے جو ہے قربانی کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہمیں جو ہے اپنے جانوروں کو قربان کرنا ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ یا گائے، اونٹ اونٹنی یا بیل اور گائے، یہ ایسے جانور ہیں جو بڑے جانور ہیں، تو ان جانوروں کے اندر جو ہے حصہ لے سکتے ہیں. اب جو ایک حصہ اونٹ میں جو ہے 10 حصے کیے جا سکتے ہیں، 7 سے 10 حصے کر سکتے ہیں، اور گائے یا بیل میں جو ہے 7 حصے کیے جائیں گے. اور یہ جو ایک ایک حصہ ہوگا یہ گویا کہ ایک ایک بکری کے مانند ہوگا. یعنی کوئی انسان، کوئی فرد اگر قربانی کا حصہ لیتا ہے، حصے سے قربانی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وہ حصہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اب وہ اسی حصے میں سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جو ہے اس چیز کی وضاحت فرمائی. روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے جو ہے اس کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد حصہ لے سکتے ہیں، اور اونٹ جو ہے اس کے اندر بھی 7 افراد حصہ لے سکتے ہیں. وہیں پر دوسری ایک روایت ہے، اس میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا. جب عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اونٹ میں 10 افراد شریک ہوتے تھے. یعنی اونٹ کے اندر 7 سے 10 حصوں کی گنجائش ہے، اور گائے اور بیل کے اندر جو ہے صرف اور صرف 7 حصے ہو سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ
کہ حصے میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو 10 سال رہے ہیں، 10 سال کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے دمبے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے ہیں۔ اسی طرح سے قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہی اپنی چھری کو جو ہے تیز کر لینا چاہیے۔ چھری تیز بھی کرنی ہے تو جانور کے سامنے نہیں، بلکہ جانور کے پیچھے ہو کر جو ہے ہمیں چپکے سے چھری کو تیز کرنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اس کا قتل بھی اچھے انداز میں کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو بہترین انداز میں اچھے سے جانور کو ذبح کرو۔ اب اچھے سے کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ چاہیے کہ تم میں کا ہر شخص جانور کو قربان کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کرے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اس کے ذریعے سے اپنے ذبیحے کو، اپنے جانور کو جو ہے آرام پہنچائے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہمیں جو ہے قربانی کرنی ہے تو جانور کو بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی ہے، بلکہ چھری کو پہلے ہی تیز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جو ہے بکری کو لٹائے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے چھری کو تیز کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کو ایک سے زائد مرتبہ تم موت دینا چاہتے ہو؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے سامنے چاقو چھری وغیرہ تیز کریں تو اس کے ذریعے سے جو جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے آداب یا مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ہی قربان کرے، اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے۔ ہاں، اگر وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جگہ پر کوئی اور قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا جو وقت ہے، وہ قربانی کا وقت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ایام تشریق جو ہے ان ایام میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو کل جو ہے عید الاضحیٰ کے لیے ہمیں 4 دن ملتے ہیں، ہم ان 4 دنوں میں سے کبھی بھی اپنے جانور کو جو ہے قربان کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں۔ ہاں، 14، 13 تاریخ جو ہوگی اس کی عصر تک ہی ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جنہیں مختصر انداز میں جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اتنی استطاعت عطا فرما کہ ہم جو ہے تیرے راستے میں قربانی کر سکے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جو وفات پا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما، اور جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔